وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين صدق اللہ العظیم۔ ساتویں پارے کی ابتدا میں جو مضمون بیان کیا گیا وہ بڑے کمال کا ہے۔ ویسے اس میں جو مضامین ہیں ان کو اس حیثیت سے بڑی اہمیت حاصل ہے کہ اس میں احکامات کا بھی اچھا خاصا حصہ آئے گا۔ چھٹے پارے کے آخر میں یہ فرمایا گیا تھا کہ نصارہ کا ایک ایسا گروہ ہے جو مسلمانوں سے تکبر نہیں کرتا اور مسلمانوں کو ایکسپٹ کرتا ہے، تسلیم کرتا ہے۔ ساتویں پارے کی ابتدا میں عیسائیوں کے ایک ایسے ہی گروہ کا ذکر ہے جس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ جب انہوں نے قرآن سنا تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھیں قرآن کو سنتے ہی تر ہو جاتی ہیں، یعنی ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ حبشہ کے نجاشی کے بارے میں بھی ہے، اور حبشہ سے جو ایک وفد آ کر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں مسلمان ہوا تھا، یہ ان کے بارے میں بھی ہے۔ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھیں اور قرآن مجید کا کچھ حصہ اور بھی سنایا، تو اس کی آنکھوں سے، نجاشی کی آنکھوں سے اور وہاں جو لوگ بیٹھے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ کچھ ایسا ہی معاملہ حبشہ کے وفد کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے حضور سے سورہ یاسین سنی اور وہ رو پڑے، اور جب حبشہ کے لوگ مسلمان ہو کر کے واپس جانے لگے تو یہودیوں نے انہیں بڑی لعنت ملامت کی۔ نتیجے میں انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ حق کے آنے کے بعد بھی ہم اسلام قبول نہیں کرتے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی آپ یہ سوچیں کہ قرآن مجید جنہوں نے سنا وہ عیسائی تھے، ان کے قرآن مجید سننے کا ذکر قرآن مجید میں آ گیا، تو مسلمانوں کو قرآن مجید سے کتنا لگاؤ رکھنا چاہیے، یہاں سے یہ اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اسلام پر ان کا جو بے لاگ تبصرہ تھا اور یہودیوں کا جو جواب تھا وہ بھی قرآن مجید میں نقل ہو گیا، تب انہوں نے کہا کہ ہم جب حق آ گیا تو اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم مسلمان نہ ہوتے، اور ہماری آرزو یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یعنی گواہوں میں لکھ لے اور ہم جو ہے یعنی نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل ہوں۔ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے باغات ہیں، جنتیں ہیں، اور ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، محسنین کی یہی جزائیں ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو ہماری آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور انہیں جھٹلاتے ہیں ان کے لیے جہنم ہے، وہ جہنم والے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے رکوع میں ارشاد ہوا کہ ایمان والو، اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا انہیں خود پہ حرام مت کرو۔ غالباً نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا آواز سن کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ذہن میں یہ خیال آیا کہ کسی نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، کسی نے کہا کہ میں شادی بیاہ نہیں کروں گا، کسی نے کہا کہ میں جو ہوں وہ شب و روز عبادت الہی میں مصروف رہوں گا۔ تو سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد ایک مکمل باز فرمایا کہ میں تو روزے رکھتا بھی ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اور میں تو شادی بیاہ بھی کرتا ہوں، انہیں سبھی کچھ ہے۔ تو پھر جب یہ آیت آ گئی، اس کے بعد یہ آیت آئی لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، کہ طیبات میں سے وہ چیزیں جو اللہ نے تم پہ حلال کی انہیں خود پہ حرام مت کرو، اور یعنی اپنے ساتھ زیادتی نہ کرو یا دین میں بھی غلو مت کرو۔ تو اب یہ کہ
آپ اندازہ لگا لیں کہ اسلام میں کس حد تک میانہ روی ہے. اور پھر فرمایا کہ جو اللہ نے حلال اشیاء تم پہ حلال کی انہیں کھاؤ بھی. اور اس کے بعد قسم کا ذکر فرمایا گیا کہ جو قسم لغو ہے اس پہ کوئی کفارہ نہیں ہے. یعنی آپ نے اپنے خیال میں ایک واقعے کو صحیح سمجھا اور آپ نے قسم کھا لی اور حقیقتاً واقعہ ایسا نہیں نکلا. اگر آپ کے علم میں تو پھر قسم کھائیں گے تو وہ جھوٹ ہو جائے گی. لیکن اگر ایسا ہوا یعنی قسم لغو ہو گئی تو پھر کوئی کفارہ نہیں ہے. ان قسموں کا کفارہ ہے جو مستقبل کے بارے میں کھائے جائیں کہ خدا کی قسم میں کل یہ کام ضرور کروں گا. تو اگر اچھا کام ہے تو قسم بالکل کھائیے، اور برا کام ہے اور آپ نے قسم کھا لی ہے تو قسم توڑ دیجئے. پھر اس میں قسم کا کفارہ بیان فرمایا گیا کہ اس صورت میں یعنی جب قسم کو توڑ دیا جائے، پہلی بات ہے کہ قسم کھا کر توڑی جائے، کھانے سے پہلے کفارہ نہیں ہے. قسم کھا کر جب توڑی جائے تو یا تو 10 مسکینوں کو کھانا، اور یا یعنی جیسے کہنا چاہیے کہ اوسط درجے کا، جیسے کہنا چاہیے کہ کپڑا، بلکہ کپڑا تو بہتر درجے کا ہو، کھانا جو ہے وہ اوسط درجے کا ہو اور دونوں ٹائم کا ہو. لوگوں نے یہ بھی لکھا کہ ایسا بھی کر سکتے ہیں ہم کہ جو کھانا ہے یہ ہم ایک ہی شخص کو 10 دن تک کھلا دیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے. فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِكُمْ، کھانا وہ جو اوسط درجے کا اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو ہم کھلاتے ہوں وہ کھانا دینا چاہیے. او کسوتہم، یا کپڑے کا جوڑا، او تحریر رقبہ، یا غلام کو آزاد کرانا. اور اگر یہ کچھ نہ ہو، یعنی ان میں سے کوئی بھی چیز حاصل نہ ہونے کی صورت میں پھر 3 دن کے متواتر روزے رکھے جائیں. اور یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی کام کر سکتا ہو تو روزے نہ رکھے. فرمایا کہ یہ تمہارے قسموں کا کفارہ ہے. اس کے بعد پھر شراب اور جوئے کی حرمت کا ذکر فرمایا گیا کہ شراب و جوا حرام ہے. اور یعنی ازلام جسے کہتے ہیں، یعنی پاسنگ پھینکنا ہے، پاسنگ سے فال نکالنا، جیسا کل ذکر بھی تھا کہ ایسے تیر جن پہ لکھا ہوتا تھا کہ اللہ نے میرے لیے یہ کام حلال قرار دیا، یہ کام حرام قرار دیا ہے، ایسے طریقے سے فال نکالنے کو ناجائز قرار دیا گیا. اور کل جیسا کہ ذکر ہوا کہ استخارے سے یا دیگر طریقوں سے یعنی معلوم کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن استخارے کے علاوہ اور دعاؤں کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں اس میں اس طرح کے فال نکالنے کو ظن و تخمین ہی سمجھا جاتا ہے، یعنی کرنا اللہ ہی کو ہے. اگر نہ ہو تو یہ اور بات ہے، لیکن بہرحال یعنی اس کی تفصیل جو ہے وہ گزر چکی ہے. پھر فرمایا کہ یہ شیطانی اعمال ہیں. اب اس میں شراب و جوا تو ہیں ہی شیطانی اعمال، انصاب یعنی بتوں کا نام کا ذبیحہ، اور ازلام یعنی اس طریقے سے فال نکالنا، یہ سب شیطانی اعمال ہیں. پھر فرمایا فاجتنبوہ، ان سب سے منع فرمایا گیا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. پھر فرمایا کہ شیطان تو چاہتا ہی کہ تمہیں شراب اور جوا میں الجھا کر تمہاری آپس کی دشمنیوں کو بڑھا دے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے، نماز سے روک دے. تو کیا تم رک جاؤ گے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت بہرحال ہر کام میں ضروری ہے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر انجام کار جو ہے وہ اچھا ہونے کی امید نہیں رکھی جا سکتی. پھر صحابہ کو فکر ہوئی کہ ان کا کیا ہوگا جو حرمت شراب کی آیت نازل ہونے سے پہلے مر گئے. تو فرمایا گیا کہ وہ جو حالت ایمان میں اس طرح مر گئے ان پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے، وہ اللہ جو ہے وہ محسنین کو پسند فرماتا ہے، کیونکہ حکم ہی نازل نہیں ہوا تھا تو اب مواخذہ کس کا. تیسرے رکوع میں جا کر پھر کچھ شکار کے احکامات ہیں، اور کس حالت میں شکار کرنا چاہیے، کس میں نہیں کرنا چاہیے، یعنی جب حالت احرام میں ہو تو کیا کرنا چاہیے، اور مکہ مکرمہ میں شکار کے کیا طریقے ہیں، دریائی یعنی جو جانور ہے اس کا شکار کو حلال قرار دیا گیا، خشکی کے شکار کو منع فرمایا گیا. تو یہ سب جو باتیں ہیں ان کا بالتفصیل تفسیر میں مطالعہ کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، یہاں پہ کعبہ اور بیت ایک ہی مقام پہ استعمال ہوا، اور فرمایا کہ اللہ نے یعنی اس کو جو ہے وہ بیت حرام قرار دینے، حرمت والا گھر قرار دیا.